غزوہ خندق و احزاب پر پرسوں بات کرنی تھی تو وہ ہم نے پھر کل کی، پھر صلح حدیبیہ پر بات ہوئی، تو یوں مضمون ذرا پھیلتا جا رہا ہے اور پھر اسے سمیٹنا اپنے وقت میں ممکن نہیں ہوتا، تو بات آگے اگلے دن پہ چلی جاتی ہے۔ تو گزشتہ روز ہم نے غزوہ خیبر کا احاطہ کرنا تھا لیکن وہ ہم نہیں کر سکے، تو آج ہم غزوہ خیبر پر بات کریں گے۔ ہماری ترتیب سیرت کے مضامین کے اعتبار سے بالکل درست ہے، اس میں کہیں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی، وہ سارے معاملات ہمارے بالکل ٹھیک چل رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب حدیبیہ سے واپس تشریف لے آئے مدینۃ المنورہ، تو مدینۃ المنورہ میں آپ جن جن لوگوں کو مختلف ڈیوٹیز دیتے تھے ان سے باقاعدہ رپورٹ لیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی بڑی گہری نظر ہوتی تھی سارے معاملات پر۔ اس اعتبار سے کہ 5 ہجری میں یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بھی خیبر چلا گیا تھا، تو خیبر پر بھی آپ کی گہری نظر تھی کہ وہاں کے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ پھر خیبر سے یہ اطلاع آئی ذی الحج کے مہینے میں، کیونکہ ذوالقعدہ میں گئے حدیبیہ کے لیے، تقریباً 1 مہینہ لگ گیا واپس آتے آتے، تو ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا، ذی الحج کی 8، 10، 15 تاریخ ہو گئی، اور آپ کو یہ اطلاع ملی کہ یہودی تیاری کر رہے ہیں کہ مدینۃ المنورہ سے ہم کو نکالا گیا ہے تو ہم مدینۃ المنورہ کو واپس لیں گے۔ یہ ان کا پلان۔ پھر ان کے سارے افراد نے وہاں پر ہیکل سلیمانی کی قسم اٹھائی کہ ہیکل سلیمانی کی قسم، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم مدینۃ المنورہ کو اپنے قبضے میں نہ لے لیں اور مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل نہ کر دیں۔ یہ قسم کے ساتھ انہوں نے طے کیا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اسی موقع پر وہ ابھی تک اس قسم پر قائم ہے، ابھی تک قائم ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں جو پڑھاتے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی بچے پڑھتے ہیں، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کا نقشہ بنایا کبھی؟ دیکھا پاکستان کا نقشہ؟ مطالعہ پاکستان میں ہے نا، وہ بھی بناتے ہیں اسرائیل کا نقشہ۔ تو مدینۃ المنورہ کو وہ اسرائیل میں شامل کر کے بناتے ہیں۔ ان کا نقشہ جو ہے جہاں تک وہ بیٹھے ہیں وہاں تک نہیں ہے، ان کے نقشے میں صحرائے سینا بھی ہے، ان کے نقشے میں جارڈن بھی ہے، ان کے نقشے میں خیبر کا علاقہ بھی ہے، اور ان کے نقشے میں مدینۃ المنورہ بھی ہے، جبل احد بھی ان کے نقشے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، گریٹر اسرائیل اس کو کہتے ہیں، اور انہوں نے قسم اٹھا رکھی اور بار بار اس قسم کا اعادہ کرتے ہیں، تجدید کرتے ہیں۔ تو انہوں نے قسم اٹھائی تھی کب؟ 6 ہجری میں، ذی الحج 6 ہجری میں قسم اٹھائی تھی، اور پھر اس قسم کو ابھی تک 1400 کون سا سال چل رہا ہے بتائیے، کس کو یاد ہے؟ 1441 آج بھی وہ اس قسم کو دہراتے رہتے ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا ذرا اندازہ لگائیے۔
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ لینا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم نبی محتشم محبوب معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے فوری طور پر اپنے اصحاب کے ساتھ مشورہ کیا، اور پھر آپ نے ایک 1500 صحابہ پر لشکر تیار کیا کہ اس سے پہلے کہ یہودی آئیں اور مدینہ پاک پر اٹیک کریں، ہم ان کو ان کے گھر میں ہی جا کر روک لیتے ہیں۔ تمام غزوات جو اب تک ہو چکے آپ نے بھی ان کے بارے میں سن لیا، یہ پہلا غزوہ تھا جس میں مدینۃ المنورہ سے تقریباً 200 کلومیٹر دور جانے کا پروگرام بنایا گیا اور خیبر میں پہنچے۔ اگرچہ بدر بھی تقریباً 165 کلومیٹر ہے مدینۃ المنورہ سے، 165 کلومیٹر بھی دور ہوتا ہے، لیکن وہ دوری دوسرے انداز کی ہے کہ وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی قریش کی، وہ بدر کے اپنے مقامی لوگ رہتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ پہلا موقع تھا کہ کسی کفر کی طاقت کو، یہودیوں کی طاقت کو ان کے اپنے علاقے سے نکل کر کہیں حملہ آور ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو روک دیا۔ 9 محرم الحرام کو آپ مدینۃ المنورہ سے نکلے 1500 صحابہ کے ساتھ، اور یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ آپ نے مسلسل سفر کیا، کہیں راستے میں پڑاؤ کیے بغیر، اور خیبر پہنچ گئے۔ وادی خیبر کا جغرافیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ایک دیوار جیسی اونچائی ہے، جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، اور بہت بڑا رقبہ ہے، کچھ نیچے کھیتی باڑی وغیرہ کا سلسلہ ہے، علاقہ زرخیز ہے، اور وہاں ہر قسم کی سبزی وغیرہ کاشت ہوتی ہے۔ آج بھی زرخیز علاقہ ہے۔ تو وہ لوگ اوپر قلعہ بند ہو کر کے رہتے تھے، اور ایک دو نہیں، کئی قلعے تھے، اور ہر قلعے کا ایک آبادی کے اعتبار سے ایک سردار ہوتا تھا، پھر اس سردار کا ایک نائب سردار ہوتا تھا، پھر ایک اس میں جرنیل ہوتا تھا، اور ایک اس جرنیل کا نائب ہوتا تھا، اور اس طرح یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے رہتے تھے۔ ایک قلعے سے دوسرے قلعے میں بھی جانے کا راستہ تھا، مگر اس پہ باقاعدہ پہرے داری کا نظام بھی تھا۔ مراحب کا قلعہ، تلیح نامی ایک قلعہ، سلالہ نامی دوسرا قلعہ، تیسرے چوتھے کئی قلعے وہاں پر تھے۔ 2 پہلوان ان کے بڑے مشہور تھے، جرنیل، ایک مراحب اور دوسرے یاسر، اور قد آور بھی تھے، اور کئی سامان حرب کے استعمال کے ماہر تھے، یعنی شمشیر زنی کے ماہر، نیزہ بازی کے ماہر، برچھی پھینکنے کے ماہر، اور تیر اندازی کے ماہر، پھر لکڑی سے اگر جنگ کرنی پڑ جائے تو پٹا بازی کے ماہر۔ تو اس اعتبار سے ان کی مہارت
اچھا، پھر گونجدار آواز اور بڑا قد، ٹھیک ہے نا، تو ویسے ہی قد دیکھ کر بہت سے لوگ ڈر جایا کرتے تھے. تو یہ دو پہلوان مرحب اور یاسر یہ بڑے خطرناک تھے. رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان کی بستی کے بالکل سامنے میدان میں، جہاں زرخیزی نہیں تھی، جہاں انہوں نے کوئی سبزی وغیرہ نہیں لگائی تھی، جو بالکل دشت اور ریگستان تھا، وہاں اپنے خیمے لگوا دیے. اور 1500 صحابہ وہ سب جو ہے اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو کر کے ہی چلے بھی تھے، لیکن یہاں پر بھی تیاریاں شروع کر دی آپ نے. باقاعدہ طور پر جیسے تلوار کو، چھری چاقو کو سیکل کیا جاتا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ سیکل کرنے کا اہتمام بھی کیا گیا یہاں پر. اور تمام جتنے بھی تھے صحابہ جوان، وہ جناب ان کے پاس سیکل کرنے والا ریگمال کی وہ چکی تھی، اور اس چکی کو ایک لیور کے ذریعے زور سے چلایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس پہ تلوار کی دھاریں بنتی تھی، اور جب تلوار کی دھار بنتی تھی تو چنگاریاں نکلتی تھی، اور ان چنگاریوں کے نکلنے کا اور پھر اس کی آوازیں، اور 1500 صحابہ یہ کام کر رہے ہو تو خیبر والوں پر بھی دھاک بیٹھ گئی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے، ایسی تلواریں چل رہی. اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے کچھ سراغ رساں ان کے درمیان چھوڑ دیے تھے. یا یوں کہہ لیجئے کہ کچھ آج الٹا معاملہ ہے. آج یہودی گولڈ اسمتھ کے ذریعے عمران خان کو خرید لیتا ہے، کہ گولڈ اسمتھ کا داماد ہے یہ. اس زمانے میں یہودی خود بک جاتے تھے. قرآن میں ان کی مذمت ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے کچھ یہودیوں کے ایمان کا سودا بھی کیا تھا، اور وہ آ گئے تھے ادھر. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمان ہو چکے تھے، اور بھی کچھ یہودی مسلمان ہو گئے تھے. تو ان کے رشتہ دار یہ وہ خبریں دیتے تھے. تو ایک خبر تو یہی بڑی اہم تھی کہ وہ عورتیں اور کمزور دل کے لوگ جب پوچھتے تھے کہ یہ نیچے کیا ہو رہا ہے، یہ کیا تلواریں دھار تیز ہو رہی، ہم لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے ہو رہی، یعنی اسی کے اندر کا آدمی بول رہا ہے ہم کو ذبح کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، تو حوصلے تو پست ہو ہی جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین انہوں نے اپنی مختلف انداز کی مہارت کے ذریعے ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا، کیونکہ وہ میدان میں نکل کر لڑنے کے قائل نہیں تھے، قلعہ بند تھے، تو اوپر سے ہی لڑتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے. پھر کوئی ایک آنکھ باہر آتا تھا دروازے سے، پھر مقابلہ ہوتا تھا تو اندر چلے جاتے تھے. تو تقریباً اس میں 15 مسلمان شہید ہو گئے. وہ یاسر آتا تھا، حملہ کر کے بھاگ جاتا تھا اندر قلعے میں. 15 مسلمان شہید ہو گئے، اور تقریباً 25-30 یہودی بھی مارے گئے تھے. پھر حضور علیہ السلام نے تمام قلعہ جات کو فتح کر لیا تھا، اور وہاں اپنے لوگ متعین کر دیے تھے، اور یہودی مردوں کو عورتوں کو بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں، اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی پابندی تھی، کیونکہ اگر یہ اس قلعے سے نکل کر اس قلعے میں جائیں گے تو مضبوط ہو جائیں گے.
اور وہاں والوں کو پتہ بھی چل جائے گا کہ بھئی یہ کیفیت ہے. تو جہاں جہاں قلعے فتح ہوتے گئے وہاں کے لوگوں کو پابند سلاسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتی طور پہ رکھوایا. اور پھر جو ہے یہ بڑا قلعہ جو تھا اس کی فتح کا بڑا مسئلہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے کئی صحابہ کو بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کر کے قلعے کو فتح کریں، لیکن ان صحابہ اکرام مراحب کے مقابلے پر ٹھہر نہ سکے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بڑے قلعے کو فتح کرنے کے لیے اسلام کا پرچم کل اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا جس کے ساتھ ہوگی اور وہ بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا. تو دوسرے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، سب منتظر تھے کہ کس کی قسمت میں یہ بات آتی ہے. تو آپ نے کہا کہ علی کو بلاؤ. حضرت علی کو شدید بخار تھا اور سردی محسوس ہو رہی تھی. تو حضرت علی آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے آئے ایک تلوار لے کے. تلوار جو تھی آگے سے دو دھاری تھی، یہاں سے بالکل ایک اور بالکل کنارے پہ وہ ایسے دو پھل بنے ہوئے تھے اس کے تلوار کے، ایک ایسے ٹیڑھا ہو گیا تھا ایک ایسے ترچھا. تو وہ آئی تلوار، حضرت جبرائیل نے کہا اس کا نام ذوالفقار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تلوار حضرت علی کے حوالے کی اور کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور یہ اسلام کا پرچم ہے. اب ایک ہاتھ میں اسلام کا پرچم لے لیا، ڈھال نہیں ہے، ایک ہاتھ میں تلوار لے لی. اب یہاں میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی تذکرہ نگار یا مورخ کی بات نہیں کر رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے پرچم دیا. تو جب پرچم لیا تو حضور کی سنت ہے دائیں ہاتھ سے لینا دائیں ہاتھ سے دینا. ہر چیز، کتاب ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، سبزی ہو، ہرا دھنیا پودینہ، دائیں ہاتھ سے دو دائیں ہاتھ سے لو، سیدھی سی بات. تو پرچم دیا تو پرچم آپ نے دائیں ہاتھ میں لیا، یہ میری تحقیق ہے. اور پھر تلوار پیش کی تو تلوار آپ نے بائیں ہاتھ میں لی. یہ ہمارے معاملہ ہے یہ کہ ہمارا دائیں ہاتھ زیادہ کام کرتا ہے بائیں ہاتھ کم کام کرتا ہے. حضرت علی کے لیے ایسا نہیں تھا، نہ حضرت حمزہ کے لیے تھا. ان کا دایاں بایاں ایک جیسا چلتا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک بایاں ہوتے ہی نہیں ہے، ان کی تو ہر چیز دایاں ہی دایاں ہے. چنانچہ وہ تلوار بائیں ہاتھ میں لے لی اور پھر نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، نیچے سے اوپر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رخصت فرمایا خیمے سے باہر آ کر اور کھڑے رہے. جب حضرت علی کافی دور چلے گئے تو صحابہ کو سنانے کے لیے کہا کہ دیکھو مکمل ایمان مکمل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کہ یہ کامل ایمان ہے. حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. اور پھر حضرت علی نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، ریمپ ہے. اب اوپر سے پتھر بھی پھینکا جائے تو بہت زور کے لگے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلٹ پروف آپ کو پہلے ہی کر دیا تھا. جب کہا نا کہ بخار ہے، سردی لگ رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کرتے کا بٹن جو ہے گریبان کا بٹن کھولا اور اس پہ لعاب دہن ڈال دیا اور اپنے دستے مبارک سے ایسے مل دیا. حضرت علی کہتے ہیں اس کے بعد نہ مجھے کبھی زندگی میں سردی لگی
نہ کبھی زندگی میں گرمی لگی. گرمی میں کمبل اوڑھ لیتے تھے, سردی میں کرتا بھی اتار دیتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں بھی دی تھی. تو اب دیکھیے وہاں سے تیر چلتا ہے, حضرت علی کے سینے پہ آتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلٹ پروف باڈی بنا کر حضرت علی کو بھیجا تھا, اور کوئی نقصان حضرت علی کو کسی تیر سے نہیں پہنچا, کسی نیزے سے نہیں پہنچا. اور بڑے جوش اور ولولے میں گئے, اور جب پہنچے دروازے پر تو مرحب کے آدمیوں نے دروازہ کھولا اور مرحب آیا, اور بڑے شان سے آیا. پورا سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی, چہرے کے اوپر لوہے کا نقاب, اور جسم کے اوپر لوہے کی شرٹ. پورا وہ انتظام سے آیا کہ کہیں بھی تلوار اگر ماری جائے تو اس کو زیادہ نقصان نہ پہنچے. ایسی تیاری سے جنگی لباس پہن کر, اور پھر اس نے ہنس کر کہا کہ تمہارے رسول کو بچے ملے ہیں مارنے کے لیے. تو حضرت علی نے کہا کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو. اس نے ایک دو وار کیے, حضرت علی نے ادھر ادھر ہو کر اپنے آپ کو بچایا. پھر حضرت علی نے باقاعدہ بولا کہ دیکھ اب میری تلوار کی کاٹ دیکھ, اور یہ کہہ کر کے بہت طاقت کے ساتھ جو ہے اس کی پیروں کے اوپر اٹیک کیا اور اس کے دونوں پیر کاٹ ڈالے, اور وہ نیچے گر گیا. اور جیسے ہی وہ نیچے گرا تو فوراً تلوار جو ہے اس کے سینے پہ رکھ دی اور اس کا سر بھی الگ کر دیا. اور اس کے بعد حضرت علی بڑے جوش میں اور جذبے میں تکبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے انہوں نے جو ہے اسلام کا پرچم, یہ چٹان تھی پوری, اس چٹان کے اندر اسلام کا پرچم, وہ لکڑی کا دستہ, وہ اس میں گاڑ دیا. لکڑی کا دستہ, اب ذرا آپ سوچئے, یہ ماربل لگا ہوا ہے, اس میں کوئی لکڑی گاڑ سکتا ہے؟ چٹان میں گاڑ دیا اسلام کا پرچم, وہاں لہرا دیا. اور اس کے بعد سب کے سب جب آپ آگے بڑھے تو وہ دوسرے جتنے تھے وہ بھاگے اور گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا. 93 یہودیوں کو واصل جہنم کیا, 93 یہودیوں. اور پھر دروازہ چھوڑ کر کے کچھ اندر بھاگے, کچھ باہر بھاگے, کچھ کی لاشیں گری. اور پھر آپ نے جو ہے کیونکہ پرچم تو گاڑ دیا تھا اور تلوار پھر سیدھے ہاتھ میں لے لی تھی, اب جو ہے آپ نے بایاں ہاتھ خالی تھا, بائیں ہاتھ سے اس کا دروازہ پکڑا اور اس کو اکھاڑ دیا. اور کافی اونچا دروازہ تھا, انسانی قد سے بلند. اس کو اکھاڑ کے ایسے ہاتھ میں لیا اور دور پھینک دیا. اس دروازے کو 40 یہودی دھکیلتے تھے, پش کرتے تھے. 40, ذرا غور کیجئے آپ, وہ دھکیلتے تھے. اور دھکا لگانا بڑا آسان ہے, ٹھیک ہے نا, کسی بھی چیز کو, اب یہ روسٹرم ہے, اس روسٹرم کو کھینچنا یا دھکا دینا یہ آسان کام ہے, اٹھانے سے پتہ چلے گا کہ کتنا وزن ہے. اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے اس کو اٹھا لیا اور بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا. اچھا, اب دروازہ ایسا نہیں تھا کہ رکھا ہوا ہو, رکھی ہوئی چیز کو اٹھانا اور بات. یہ روسٹرم کو
کوئی بھی اٹھا لے، اٹھاتے ہیں نا ابھی جب تقریر ختم ہوتی ہے میری، آسان ہے، لیکن جب یہ میں پیر رکھے ہوئے ہوں پھر اٹھا کے بتائے کوئی، جب دروازے کا قبضہ لگا ہو چٹان کے اندر، دروازے کو نکال کے بتاؤ۔ حضرت علی نے اس کو اکھیڑا ہے اور اکھیڑ کر کے پھینکا ہے، اور بائیں ہاتھ سے۔ خود حضرت علی بھی حیران ہوئے تھے، اسی لیے اس بات کو بار بار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ربانی قوتیں میرے ساتھ ہیں۔ میں نے خیبر کا دروازہ ربانی قوت سے اکھیڑا تھا، اور مراحب کو بھی میں نے جوش ایمانی سے ہلاک کیا تھا۔ تو یہ خود حضرت علی کہتے ہیں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میری ذاتی توانائی، میری ذاتی بہادری یا شجاعت، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مولا کائنات سیدنا علی مرتضی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایک مرتبہ ایک یہودی ملا تھا، آپ وضو فرما رہے تھے، تو وہ یہودی کہنے لگا علی تم نے جو خیبر کا دروازہ اکھاڑا، قبضے سے نکالا، کئی قبضے لگے ہوئے تھے اسے، اور تم نے اسلام کا پرچم گاڑ دیا زمین میں، چٹان میں، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نے حساب لگایا تھا، میں نجومی ہوں، آسٹرونومسٹ اور آسٹرولوجسٹ ہوں، تو میں نے حساب لگایا تو علم فلکیات و نجوم کے مطابق اس وقت ہر ٹھوس چیز نرم ہو گئی تھی۔ وہ ایسا ٹائم آ گیا تھا تو جب چیز یعنی ٹھوس چیز نرم ہو گئی، ثقیل چیز نرمی میں بدل گئی، کثیف چیز لطیف ہو گئی، تو تم نے اس ٹائم سے فائدہ اٹھا لیا، تمہارا کمال نہیں ہے۔ حضرت علی وضو کر رہے تھے اور ایک پتھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، مسواک ہاتھ میں تھی، آپ نے مسواک کو مٹھی سے پکڑا اور جس پتھر پر بیٹھے تھے اسی پتھر پہ گاڑ دیا۔ وہ یہودی پھر حساب لگانے بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ اب بھی یہ پتھر نرم ہو گیا ہے، اس لیے تم نے اس میں مسواک گاڑ دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دور سے دیکھ رہے تھے، وہ قریب آئے، یہودی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو پش کیا، دھکا دیا، اور فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے وقت علی کے ہاتھ میں دے دیا ہے، علی جب چاہیں گے تیرے علم کے مطابق وہ وقت آ جائے گا، مگر یہ تو دیکھ اگر تیرے علم کے مطابق یہ پتھر نرم ہو گیا جس میں مسواک گاڑ دی ہے تو علی کے قدم کا نشان کیوں نہیں بنا؟ علی کے قدم کا نشان بھی بنتا۔ تو اس کو قائل کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے دفع کیا اور دور کیا۔ حضور علیہ السلام خیبر کی فتح سے بڑے خوش ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے خیبر تک کے معاملات میں جتنے بھی صحابہ اب تک کوششیں کرتے رہے ہیں ان سب کو بڑی واضح بشارتیں عطا کی گئی۔ اسی لیے یہ ایک تھوڑا سا معاملہ فرق والا ذرا سا غور کر لیجئے گا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی 3 صاحبزادیاں نزول قرآن سے پہلے دنیا میں آئیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ خاتون جنت نزول قرآن کے بعد آئیں، تو ظاہر فرق تو ہوگا نا۔ جو نزول قرآن کے بعد حضور کی بیٹی اور 3 بیٹیاں نزول قرآن سے پہلے، تو فرق ہے، ماحول بدل گیا، ہر چیز بدل گئی۔ اسی طریقے سے خیبر کے غزوے تک کے مسلمان
7 ہجری یہ بالکل الگ، اور 8 ہجری میں فتح مکہ، اور مکہ فتح ہونے پر جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ ان سے الگ، یہ ایک کلاس بن گئی کہ یہ الگ ہے کلاس۔ صحابیت کے اعتبار سے فی نفس ہی سب ایک ہے، سب صحابی ہیں۔ جس نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی حضور کی صحبت اختیار کر لی، اگر کوئی نابینا صحابی ہے تو حضور کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر، اس نے تو حضور کو نہیں دیکھا، اور حضور کی صحبت میں 1 سیکنڈ آیا اور چلا گیا، صحابی ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن جب ہم فضائل کے اعتبار سے دیکھیں گے تو غزوہ خیبر تک کے صحابہ الگ ہیں، 7 ہجری اور 8 ہجری سے جو صحابہ ہیں وہ الگ ہیں۔ بہرحال یہ بات میں نے اس لیے کہی تاکہ کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائیں، اور یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قلعوں میں جا کر باقاعدہ سب کو امان دی، جنہوں نے امان مانگی ان کو امان دی، ہتھیار ڈال دیے، اور کچھ مسلمان بھی ہوئے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ ٹیکس دے کر مطیع و فرما بردار ہونے کے لیے انہوں نے اپنا اندیہ پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قلعے سے یا ان کے گھر سے بے دخل نہیں کیا۔ ایک ان کا سردار بہت زیادہ ضدی اور ہٹ درم تھا، ہوئی ابن اخطب، اور ہوئی ابن اخطب سردار جو تھا اس کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا صفیہ، وہ گرفتار ہو گئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی کہ 1-2 صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ صفیہ کو ہم اپنے نکاح میں لے لیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سردار کی بیٹی ہے، تو لہذا آپ نے اس کو کہا، اور وہ بھی یعنی بیوہ بھی تھی اس سے پہلے کی، اس کا شوہر مارا گیا تھا، تو آپ نے اس پر اسلام پیش کیا، تو دین اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ یہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت ہوئی ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی ماں ہو گئی، ام المومنین کہلائی، اور بڑی صابرہ اور بڑی شاکرہ خاتون تھی۔ یہ جو بعض چیزیں بڑی یعنی فطری اعتبار سے ہوتی ہے، بڑی نیچرل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ننداپا، یہ نیچرل بات ہے۔ کسی عورت کی جو نند ہوگی تو نند اپنی بھاوج کی تعریف اور برائی دونوں ساتھ کرتی ہے، اور جو بھاوج ہوتی ہے وہ اپنی نند کی صرف برائی کرتی ہے۔ شوہر کو یہ کہتی ہے کہ جلدی سے اس کو نکالو گھر سے، کب تک یہ گھر میں رہے گی، بیٹھی رہے گی، شادی کرو اس کی، کوئی بھی مل جائے اس سے ہی کر دو اس کی شادی، تو اس کو ننداپا کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سوکن ہونا، یہ بھی ہر جگہ ایسی بات۔ اب دیکھیے جب یہ حضرت صفیہ آ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتی طور پر کہ بھئی جب تک ان کے لیے حجرہ تیار ہوگا تو وقتی طور پر انہیں کسی دوسری زوجہ محترمہ کے کمرے میں بٹھا دیا، وہاں اور عورتیں بھی آ گئیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول کس کو لے آئے اپنے ساتھ، تو اب وہ سب کے سب جو ہے دیکھنے کے لیے آ گئے، اور کہنے لگے اچھا یہ ہے
کسی نے کہا یہودن ہے، کسی نے کہا اسرائیلی ہے، کسی نے کچھ کسی نے کچھ، اور یہ کہتے تھے. وہ بڑی صبر کرتی تھی. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے عرض کیا کہ یہ بات مجھے کہتی ہیں تو آپ، میں تو صبر کرتی ہوں لیکن آپ کو بتا رہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض بھی ہوئے، برہم ہوئے، اور کہنے لگے دیکھو سنو، یہ تم عورتوں کا معاملہ ہے، میں تمہارے درمیان نہیں پڑتا. جب وہ تمہیں یہودن کہیں، اسرائیلی کہیں یا کوئی اور بات کہیں تو تم یہ کہنا کہ تم میں کوئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اگر بیٹی ہے تو بتاؤ، نبی کی بیٹی، اور مسلسل ایک نہیں کئی نبیوں کی بیٹی، حضرت ابراہیم کی بیٹی، حضرت اسماعیل کی بیٹی، حضرت اسحاق کی بیٹی، حضرت یعقوب کی بیٹی، حضرت یوسف کی بیٹی، اگر تم میں کوئی ہے تو بتاؤ. تمہیں صرف ایک فضیلت ہے، تم رسول اللہ کی بیوی ہو، میں رسول اللہ کی بیوی بھی ہوں اور اللہ کے کئی رسولوں کی بیٹی بھی ہوں. یہ ہے ام المومنین حضرت سیدتنا صفیہ بنت ہوئی ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا. اور اس سے پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کتنا صلح جوئی کے لیے کیسے انداز کو اختیار فرماتے تھے. یعنی یہ تو خود ام المومنین کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مجھے یہ جواب دینا چاہیے، یہ تو اللہ کے رسول نے سکھا دیا کہ تم یہ جواب دو. غزوہ خیبر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ذمہ کرم پر سارے معاملات رکھتے ہوئے فتح مکہ کا پروگرام ترتیب دینا شروع کیا، اور اس کی یعنی تمہید کے طور پر 6 ہجری کا جو قضا عمرہ تھا اس کی ادائیگی کے لیے پہلے فیصلہ کیا، کہ وہ تو معاہدے کے ساتھ تھا. خود جناب ابو سفیان کہہ چکے تھے کہ اس سال جائیے، آئندہ سال آئیے گا. چنانچہ قضا عمرہ ادا کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے. پھر ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، ٹھیک 1 سال کے بعد. وہ 6 ہجری کی بات تھی جو میں نے کل عرض کی تھی، اب 7 ہجری کی بات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور اس مرتبہ حدیبیہ سے ٹھہرنے کے بجائے حدیبیہ سے محسب، معاف کیجئے گا میں محسب کہہ رہا ہوں، صرف کے مقام پر آ گئے. صرف کا موجودہ نام نواریہ ہے، وہاں آ گئے. وہاں پر حضرت ام الفضل جو کہ حضور کی چچی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت قسم ابن عباس، حضرت فضل ابن عباس ان کی خالہ ہے. وہ 2 شوہروں سے بیوہ تھی، اولاد کوئی نہیں تھی. اور ام المومنین سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں جایا بہن تھی، ان کی ہمشیرہ تھی. تو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال اسی فتح خیبر سے پہلے ہو چکا تھا. وہ صرف 3 مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں رہی ہے. تو پورے راستے جب مدینے سے قضا عمرے کے لیے چلے تو پورے راستے حضرت ام الفضل جو ہے انہوں نے یہ پیغام بار بار حضور کو بھجوایا کہ میری ایک اور بہن ہے
اور زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا شریعت کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو میری یہ بہن سے آپ نکاح کریں۔ میری بہن کا نام ایمن ہے۔ حضور علیہ السلام راضی ہو گئے اور یہیں صرف کے مقام پر ٹھہرے اور ان کو بلایا۔ جب وہ آئیں تو پتہ چلا کہ نام ایمن ہے۔ آپ نے کہا نہیں، ایمن نہیں، تمہارا نام آج سے میمونہ ہے۔ تو یہ ام المومنین سیدتنا میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب سے آخری حضور علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ہے، اور حضرت میمونہ کے والد جناب حارث وہ بڑی زمینیں چھوڑ کر کے گئے تھے، یعنی 24 کلومیٹر یہ مقام صرف ہے، صرف سے لے کر مکۃ المکرمہ تک یہ ساری زمین حضرت میمونہ کی تھی، اور صرف سے لے کر حدیبیہ تک دائیں جانب یہ ساری زمین آپ ہی کی تھی، اور صرف سے لے کر کے بائیں جانب جعرانہ کے راستے میں یہ ساری زمینیں آپ کی تھی، اور صرف سے پیچھے کی طرف جمون کے مقام تک جتنی زمین تھی وہ بھی آپ کی تھی۔ مکہ کے سارے لوگ آپ کا بڑا ادب کرتے تھے، اور ویسے بھی یہ 8 بہنیں تھیں مجموعی طور پہ۔ ان 8 بہنوں کو دنیا کی خوش نصیب ترین بہنیں کہا جاتا ہے، خوش نصیب ترین، یہ ان کا 8 بہنوں کا ورلڈ ریکارڈ ہے، کوئی ان کے مقابلے پہ دوسرا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑے بڑے سرداروں کو بیاہی گئی، اور یہ بڑے نامور لوگوں کو بیاہی گئی۔ خود ذرا سوچیں، حضرت کوئی بہادر ہو تو کہا جاتا ہے نا کہ کس ماں کا دودھ پیا ہے اس نے، جس کو اللہ نے سیف اللہ کہا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی یہ خالہ تھی حضرت میمونہ، یعنی انہی 8 بہنوں میں سے ایک حضرت خالد بن ولید کی والدہ بھی تھی۔ تو یہ سارے بڑے، بہت بڑے بڑے، یعنی ان کا مقام اور مرتبہ بہت، ان کی والدہ فخر کرتی تھی، اور اگر کوئی ان سے کبھی الجھ جائے تو وہ کہتی تھی کہ بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، جانتا ہے میرے داماد کون کون ہے، میرے دامادوں کا مقام کیا ہے نا، ظاہر ہے یہ تو ہے نا ایک فخر کی بات ہے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ السلام نے اسی صرف کے مقام پر، جس کو نواریہ کہتے، عقد کیا، اور یہیں ان کی ولادت بھی ہوئی تھی حضرت میمونہ کی، یہیں پر وہ رہی، بچپن یہیں گزرا، جوانی یہیں پر، پہلا نکاح یہیں پر، پھر دوسرا نکاح یہیں پر، پھر تیسرا نکاح حضور علیہ السلام سے اسی مقام پر، اور پھر ان کا انتقال بھی اسی مقام پر ہوا، اور آج اسی مقام پر آرام فرما رہی ہے، ٹھیک ہے نا، مدینۃ المنورہ جانے والی سڑک پر آرام فرما رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زائرین طیبہ کو فرماتی ہوں کہ جاؤ تمہارا اللہ حافظ ہے، مدینۃ المنورہ کے لیے میں نے تمہیں بھیجا۔ تو حضرت ام المومنین سے اس قضا عمرے کی ادائیگی کے موقع پر حضور علیہ السلام نے عقد کیا، یہیں پر ولیمہ کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت میمونہ کو کچھ وقت دیا رخصتی کے لیے، اور پھر وہ مدینۃ المنورہ آئیں،
اور پھر مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ رابطے میں رہی، ان کا رابطہ اہل مکہ کے ساتھ بڑا زبردست رہا۔ یہ اکیلی خاتون ہے کہ جن کی وجہ سے 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، ان کی وجہ سے۔ انہوں نے ایک ایک گھر میں جا کر ان سے باتیں کی ہیں، پوچھا ہے ان سے کہ بولو میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہماری خالہ ہیں۔ تو کہا کہ اچھا جب خالو جان آئیں گے تو تلوار لے کے نکلو گے؟ کہا نہیں، سب سے وعدہ لے لیا۔ کسی کے گھر پہ گئی، جا کر کے پوچھا کہ میں کون تمہاری؟ اس نے کہا آپ میری پھپھی۔ تو کہا جب تمہارا پھپھا آئے گا تو تلوار لے کے نکلو گے؟ کہا نہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 ہجری میں نکلے ہیں، ذرا تصور کیجئے گا، 7 ہجری میں 1500 صحابہ، اور 7 ہجری میں جب یہ خیبر فتح ہو گیا تو اس کے بعد اطراف و اکناف سے لوگ آئے، وفود آئے، کوئی 4 رکنی وفد آیا کہ آپ کا پیغام کیا ہے؟ یہ میرا پیغام، ٹھیک ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد پیچھے سے پورے گاؤں کو، دیہات کو لے کر کے آ گئے۔ 7 ہجری میں 1500 صحابہ اور 8 ہجری میں 15,000 صحابہ، ہے نا؟ اسی لیے 7 ہجری کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے وفد آئے۔ جب سب کو پتا چلا کہ بھئی انہوں نے تو یہودیوں کو شکست دے دی، تو ان پر ایمان پختہ ہوتا چلا گیا۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے، کیونکہ پختگی ہر اعتبار سے ہوتی ہے، تو یہ جہاد کا جذبہ بڑا اہم ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ مشقت جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ مجھے ان کی بات یاد آئی، شیخ الحدیث خادم حسین رضوی صاحب مدث اللہ العالی نے اپنے کسی ویڈیو کلپ میں کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ جو ہیں ایسا دیکھتے تھے جیسے کہ چمن میں کوئی گلاب، لیکن اسی گلاب کو جب کبھی پتھر لگے تو وہ بھی تو ایک بات ہے نا، اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم بھرتے ہو اور کہتے ہو ہمیں محبت رسول کے پھول ملے ہیں، تو محبت رسول میں کبھی پتھر کھانے کا موقع آ جائے تو پتھر کھانے کے لیے یا تلوار کے زخم اٹھانے کے لیے بھی تو تلوار تیار ہو جاؤ نا۔ تو جہاد بڑا ضروری ہے۔ مسلمان کی آج جو حالت ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ آرام پسند ہو گیا ہے، آرام پسندی نے جگہ لے لی ہے۔ صبح فجر کے لیے اٹھتا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر اللہ معاف فرمائے گا۔ یعنی جب یہ کہا جائے کہ یار یہ مت کھاؤ کیونکہ میک ڈونلڈ والے جو ہیں مرغی کو کرنٹ دے کر کے مارتے ہیں، تو میک ڈونلڈ نہ کھاؤ، کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے گا، ابھی تو کھانے دو، مزہ لگا ہوا ہے منہ کو، بیچ میں رکھنا اندازی نہیں کرو۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا یہ بڑی خطرناک، کہ ہم بہت سی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے اور بس لگے رہتے ہیں اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں، یا پھر جو نشاندہی کرے اس کو جھڑک دیتے۔ علماء اگر کچھ کہیں تو انہیں جھڑک دیتے۔ علماء کہتے ہیں جین و موتو نہ کھاؤ، اس کے اندر حرام جانوروں کی ہڈیوں کا گودا ملا ہوا ہے، تو کہتے ہیں یار اجین و موتو سے ٹیسٹ آ جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے بہت، آپ نے ایسی بس کہہ دیا۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں، ایک چیز نہیں ہے، بہت سی چیزیں۔ جب ہم آگے چل کر کے کوئی بات کریں گے اس پہ تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بعض منرل واٹر
یعنی صرف پانی ایسا ہے جس میں E41 خنزیر کا لبلبا نچوڑ کر اس کا ایک قطرہ ڈالا جاتا ہے. تو منرل واٹر بھی بعض جگہ جو ہے یعنی بہت عالی شان قسم کا، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. تو یہ سب چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. بہرحال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذوالقعدہ کے مہینے کے آغاز پر ہی نکلے. بعض نے کہا کہ نہیں، رمضان المبارک کے درمیان میں نکلے. دونوں روایتیں ہیں لیکن 20 رمضان کی روایت زیادہ معتبر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ آتے ہوئے راستے میں جموم کے مقام پر ٹھہر گئے. جموم کے پہاڑ جو ہیں وہ مکۃ المکرمہ سے ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے یہاں پر دنیا ختم ہو رہی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ پہاڑی پہاڑ. تو وہ پہاڑ کے آگے پہاڑ، پہاڑ کے آگے پہاڑ، درے بنے ہوئے ہیں، گزرگاہیں ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ تم سب کے سب جو ہیں وہ پہاڑ کے اوپر مشعلیں جلا دو. صحابہ کرام نے مشعلیں جلا دی. اب 15,000 صحابہ تھے، بڑی تعداد میں مشعلیں جلا دی گئیں. اب یہ جو مشعلیں جلی، مکہ والوں نے دیکھا رات کا وقت، گھبرا گئے. ایسا لگا کہ جیسے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور مکہ پر اٹیک کر دیں گے. جناب ابو سفیان نے دیکھا تو انہوں نے گھوڑا آگے بڑھایا کہ چل کر کے میں دیکھتا ہوں. وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئے. جیسے ہی قریب پہنچے صحابہ اکرام نے چاروں طرف سے گھیر کر گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ جاسوسی کرتا ہوا آیا ہے، یہ دیکھنے آیا تھا کیا ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں، دیکھنے تو میں آیا تھا مگر ارادہ یہی تھا کہ اگر آپ ہیں تو میں مسلمان ہو جاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی اور کلمہ پڑھوایا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بولو تمہارے بارے میں کیا کیا جائے، تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں جھجکنے لگے، جیسے آدمی بات کرتے ہوئے ذرا اٹکتا ہے، جھجکتا ہے. تو کہنے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو عزت، میں جس طرح بول رہا ہوں میں ایسے ہی بولا ہوں، جو میری عزت مکہ والوں میں ہے وہ بنی رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اب بھی اپنی سرداری پہ ناز کرتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ عزت دیتا ہے. عزت جو ہے نا وہ کلمے سے ملتی ہے، اسلام سے ملتی ہے. تو کہنے لگے کہ بس جیسے بھی ہو مجھے عزت میری برقرار اور بحال رہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تاریخی جملہ ہے کہ جس نے ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے لی وہ بھی محفوظ رہے گا. یہ عزت کی بات تھی کہ اے اہل مکہ، اگر تم مجھ سے ڈر کر بھاگ رہے ہو تو تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا. تو یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے ملی ہے.
اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جموم سے چلے ہیں، جموم میں اسلام کا جھنڈا نصب کیا، جہاں جھنڈا لگایا تھا حضور نے وہاں مسجد فتح آج بھی بنی ہوئی، اور پھر وہاں سے آپ چلے اور سیدھا عتیبیہ اور تیسیر کے مقام پر پہنچے۔ مکۃ المکرمہ کے جو مختلف محلے ہیں ان میں تیسیر اور الظاہر اور عتیبیہ یہ تنعیم سے ملے ہوئے ہیں۔ تنعیم کے بعد مکہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ تنعیم پر حرم کی باؤنڈری ہے، اسی لیے وہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے۔ جو لوگ عمرہ کرتے ہیں تو وہیں سے حرم کی باؤنڈری سے جا کر وضو کر کے احرام باندھ کر کے آ جاتے ہیں، وہ تنعیم ہے۔ تو مکہ میں اگر مدینہ منورہ کے راستے سے داخل ہوں تو پہلا ڈسٹرکٹ، وہ محلے کو ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، پہلا ڈسٹرکٹ تنعیم آئے گا، تنعیم کے بعد الظاہر آئے گا، الظاہر کے بائیں طرف عتیبیہ آ جائے گا، سیدھا چلے جائیں تو تیسیر آ جائے گا، تیسیر سے بائیں طرف مڑ جائیں تو جرول آ جائے گا۔ یہ محلے ہیں اس کے، وہاں کا نقشہ میرا دیکھا ہوا ہے، آپ ایک شیٹ لا کر مجھے دے دیں، مکہ کی ایک ایک گلی بنا دوں گا آپ کے سامنے۔ تو اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو سیدھا تیسیر کی طرف جانے کے بجائے بائیں طرف عتیبیہ کو مڑ گئے، اور عتیبیہ سے ہوتے ہوئے آپ جنت المعلا شریف پہنچے، اور وہاں پہنچ کر سواری سے اترے اور ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور پہ پہنچے، اور وہاں آپ نے، کیونکہ جب ان کی تدفین ہوئی تھی تو نماز جنازہ کے احکامات نہیں آئے تھے، آپ نے نماز جنازہ پڑھی، قبر پہ پڑھی، اور کافی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے بات چیت کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، اور حضور کے لیے بات چیت کرنا کوئی مشکل بات ہے۔ تو پھر وہاں سے سواری پر بیٹھے، اونٹ پر بیٹھے، اور پھر اس کے بعد جنت المعلا سے دائیں طرف بیت اللہ شریف کی طرف پیش قدمی کی، اور مدعا کے مقام سے پہلے ایک جگہ ٹھہرے، اور جہاں ٹھہرے آپ وہاں پر آپ نے اسلام کا پرچم لگایا۔ اسی جگہ مسجد رایا عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں، تو وہ جھنڈا لگا دیا وہاں پر، اور پھر وہاں آپ نے خطاب فرمایا اور سب کو بلوا بھی لیا۔ اللہ اکبر، سب مطیع اور فرما بردار ہو گئے تھے، 15,000 آپ کے ساتھ تھے، اور آپ یعنی فاتح جب کسی جگہ جاتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں، دا الیگزینڈر گریٹ، سکندر اعظم، اسی طریقے سے راجہ پورس، بڑی جگہیں فتح کی، لیکن یہ جس جگہ بھی گئے رون ڈالا، درختوں کو آگ لگا دی، مکانوں کو آگ لگا دی، بچوں کو غلام بنا لیا، مردوں کو قتل کر دیا۔ فاتح تو اسی انداز سے داخل ہوتا ہے، ہر چیز کو رونتا ہوا چلا جائے۔ نپولین بوناپارٹ فرانس کا، وہ بھی اسی انداز سے مختلف شہروں میں جاتا تھا۔ پھر جرمن کا ہٹلر، اس کا انداز سب کو معلوم۔ تو مختلف دنیا بھر کے عالمی سطح کے بڑے بڑے نامور جو لوگ رہے ہیں، تو ان سب کی کیفیت، رومن ایمپائر، جسٹینین، قسطنطین، اور پھر ان کا ایک گروپ اسپارٹا، جنہوں نے
پرشین کنگ سے مقابلے کیے تھے۔ اسپارٹا کا انداز کیسا ہوتا تھا، جو چیز بھی آئے اس کو قتل کر کے رکھ دیتے، تہس نہس کر دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے ذرا غور کیجئے آپ، حضور علیہ السلام اونٹ پر تشریف فرمائے اور اللہ کا شکر ادا کر، الحمدللہ 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 سبحان اللہ کہتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اونٹ پر بیٹھے، گردن جھکی ہوئی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، بالکل سر پورا نہیں اٹھاتے، الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے۔ مجمع کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہے جو بے سر و سامانی کے عالم میں رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکلے تھے، اور حضور فرما رہے نہیں ایسا نہیں بولو، کیونکہ وہ بولنے والا کہہ رہا ہے اور آج یہ ایسے آئے ہیں فاتح کی حیثیت سے، آج ان کی شان و شوکت کو دیکھو، اور حضور گردن جھکائی ہوئی اور الحمدللہ الحمدللہ۔ دنیا نے ایسا فاتح نہیں دیکھا ہوگا۔ حضور علیہ السلام فتح مندی، اقبال مندی اور ظفر مندی کے احساسات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور پھر بہت سے لوگ آ گئے۔ آپ نے یہاں بھی وہی اعلان کیا کہ جو مجھ سے بھاگ رہا ہے اور مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو مکہ نہ چھوڑے، بے سر و سامان ہو جائے گا۔ کوئی دشت و جبل میں جا رہا ہے تو دشت و جبل میں نہ جائے، پریشان ہو جائے گا، کھانا پینا مشکل ہو جائے گا۔ ابو سفیان سے ضمانت لے لے، بس وہ کافی ہے۔ کوئی لڑائی کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا، کوئی قتل و غارت گری بھی نہیں ہوئی، صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ آپ نے بھیجا تھا حضور علیہ السلام نے، تنعیم کے ہی مقام پر، تو وہاں مالک بن نویرہ اپنے قلعے میں تھا، اس نے تو آپ پر تیر اندازی شروع کر دی، تو آپ نے، اس کا قلعہ بھی پہاڑ کے اوپر تھا، آج بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بالکل سامنے، اور حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین کے مزارات وہیں پر ہیں، اس کے سامنے، تو آپ نے اوپر جا کر اسے قتل کر دیا تھا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں تو اس نے کسی کو اشارہ کیا، مگر اتنی دیر میں اس پہ تلوار چل پڑی تھی، اور جس کو اشارہ کیا وہ سمجھ گیا تھا، تو اس نے قلعے میں اذان دینی شروع کر دی۔ اب صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، کہا گیا خالد بن ولید تم نے مسلمان کو مارا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہم پہ تیر چلائے تھے، ہم نے مشرک کو مارا ہے۔ کہا نہیں، دیکھو اس کے قلعے میں اذان دی گئی، اگر یہ مشرک ہوتا تو اذان کیوں دی جاتی؟ وہ اس نے مالک بن نویرہ نے چالاکی دکھائی تھی۔ بہرحال اس کے بعد حضور علیہ السلام کے پاس جب یہ مقدمہ آیا، دیکھیں بڑی اہم بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا مالک بن نویرہ کی دیت ادا کی جائے، اور اپنے جیب خاص سے اہتمام فرمایا کہ اس کی بیوہ کا بھی یہ کلیم ہے کہ یہ غلط قتل ہو گیا، یہ مسلمان مسلمان ہو گیا تھا، تو لہذا اس کی دیت دے دی جائے۔ تو اس کی دیت خون بہا حضور علیہ السلام نے اپنی جیب سے ادا کیا تھا۔ بتائیے ایسا کہاں ہوتا ہے؟ فاتح کے آدمی تو بے دریغ قتل کر دیتے، کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ بہرحال تو حضور علیہ السلام نے یہاں سب کو بلا لیا مسجد رایا کے مقام پر، بالکل جنت المعلا شریف کے متصل، یہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ اور پھر آپ نے خطاب فرمایا کہ آج
تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، اگرچہ تم میں میرے چچا کے قاتل موجود ہیں، اگرچہ تم میں میرے چچا کا کلیجہ چبانے والے موجود ہیں، اگرچہ تم میں میرے چچا کے اعضاء کو نکال کر دھاگے سے پرو کر ہار بنا کر گلے میں ڈال کر جشن منانے والے موجود ہیں، لیکن جاؤ، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، میں نے تم سب کو معاف کیا، میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا۔ اب دیکھیے یہ 2000 آدمی تھے اہل مکہ اور 15,000 حضور علیہ السلام کے ساتھ، تو سب اس اعلان پر خوش ہو کر تکبیر کے نعرے لگانے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 17,000 ہو گئے، 17,000 تکبیر کے نعرے لگائیں جوش و خروش کے ساتھ، تو کیا کیفیت ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو آپ؟ اور اچانک حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، سب تک آپ کی آواز پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا جو جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے، سب کھڑے رہے۔ آپ نے اونٹنی کو بٹھایا، نیچے تشریف لائے اور تھوڑا سا آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو لوگوں نے جگہ دی۔ ایک جگہ پہنچ کر آپ نے ایک بلی کے بچے کو اٹھایا، اس بلی کے بچے کے پنجے جو ہیں اس پر کوئی چڑھ گیا تھا، اس سے وہ کچلے گئے تھے اور وہ فریاد کر رہی تھی۔ 17,000 آدمیوں کی گونج، اس میں کسی بلی کے بچے کی ہلکی سی میاؤں، اس کی کیا حیثیت رکھی؟ اور حضور علیہ السلام نے وہ سنا، اٹھایا، پھر اپنا لعاب دہن لے کر اس کے پنجے پہ لگاتے رہے، نیا پنجہ نکل گیا، نیا پیر نکل گیا۔ پھر آپ نے کہا یہیں ٹھہرو، سب کو روکا آپ نے، اور باہر جا کر کے دور اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی ماں تک وہ بلی کا بچہ پہنچا دیا۔ آپ لوگوں نے شاید نہ دیکھا ہو، یہ عرب کے لوگ آج بھی جب عید الوطنی اپنا یوم مناتے ہیں تو یہ بڑے جوش کے ساتھ اچھل کر کے مناتے ہیں۔ تو وہ جو تکبیر کے نعرے بھی لگا رہے تھے نا، تو اچھلتے تھے اور پھر زمین پر آتے تھے۔ تو 17,000 آدمیوں کی گونج میں اللہ تبارک و تعالی کا وہ پیارا محبوب جو صرف محسن انسانیت نہیں ہے، وہ محسن کائنات ہے، وہ محسن عالم ہے، وہ محسن کل مخلوق ہے، محسن مخلوقات، انہوں نے اس بلی کے بچے کی فریاد کو بھی سن لیا۔ اللہ، ورنہ کون اس کی پرواہ کرتا ہے؟ آج کا تو کوئی ڈرائیور جو 50-60 کی اسپیڈ پہ چل رہا ہو سڑک پر، تو وہ چاہے بلی کا بچہ آ جائے، چاہے کتے کا بچہ آ جائے، چاہے کوئی موٹر سائیکل سوار بیچارہ لہراتا ہوا جا رہا ہے وہی آ جائے، تو سب کو کچلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ وہ گاڑی اس کے قابو میں ہے، لیکن پھر بھی وہ تو ایکسیلیٹر پہ دباؤ ڈال کر کے بس نکل رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو فاتح سمجھتا ہے روڈ کا، کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کا یہ انداز، اللہ اکبر۔ بہرحال یہ ہم نے فتح مکہ تک کے معاملات کو سمیٹا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ حنین ہے، غزوہ طائف ہے۔ وہی طائف کے لوگ جنہوں نے پیچھے سنگ باری کی تھی، پھر وہی طائف کے لوگ کس طرح آئے ہیں، وہ سب آپ محسوس کریں گے اور دیکھیں گے۔ عشق اور محبت کا ایک نیا انداز سامنے آئے گا
اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ قرآن اندازی اور اس کے بعد دعا۔